بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے طویل عمر پائی اور وفات کے وقت آپ کی عمر تقریباً 90 برس تھی۔ عمر اور جسمانی کمزوری کے باوجود آپ کا ذہن صحت مند اور طاقتور تھا، اور آپ نصیحت حاصل کرنے کے لیے آنے والوں کی روحانی رہنمائی کیا کرتی تھی۔ سیر الصالحات کے مصنف کہتے ہیں کہ جب آپ رحمت اللہ علیہ دوسروں سے موت کا ذکر سنتی تھی تو کانپ اٹھتی تھی اور آپ کی انگلیاں لرزنے لگتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جب آپ رحمت اللہ علیہ کے سامنے آگ کا ذکر کیا جاتا یا آپ آگ کے چٹکنے کی آواز سنتی تھی تو بے ہوش ہو جایا کرتی تھی۔ چونکہ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ بھی ابتدائی صوفیاء کے مسلک سے تعلق رکھتی تھی، لہذا ابتدا میں انہیں بھی یہ خوف لاحق تھے، لیکن جوں جوں ان کی خدا سے قربت بڑھتی گئی تو ان کے دل سے یہ خوف جاتے رہے، حتیٰ کہ آپ ان اولین صوفیاء میں سے ہو گئیں جنہوں نے خدا کے ساتھ بے لوث محبت کا ڈول ڈالا۔ پھر آپ کے بعد یہ روایت چل پڑی، مثلاً بعض صوفیاء میں یوم آخرت کے خوف سے زیادہ خدا سے ملنے کی آرزو تھی۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو بتایا گیا کہ صوفی ابو سعید الخزاز رحمت اللہ علیہ اپنی موت کے وقت عجیب سرمستی اور بڑے وجد میں تھے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ نے کہا تو اس میں حیران ہونے کی کیا بات ہے، ان کی روح جو خدا سے ملنے کی آرزو لے کر پرواز کر رہی تھی تو وہ خوش کیوں نہ ہوتا۔ عظیم صوفی ابو علی رود بادی رحمت اللہ علیہ کی بہن فاطمہ رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ جب ان کے بھائی قریب المرگ تھے تو انہوں نے اپنی آنکھیں کھولی اور کہا آسمان کے دروازے کھل گئے ہیں، بہشت کی خوشبو آ رہی ہے اور کوئی کہہ رہا ہے اے ابو علی تم اعلیٰ ترین مقام پر پہنچ گئے ہو۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات کی بنیاد پر یہ بات ناقابل فہم ہے کہ آپ کا شمار ان لوگوں میں کیا جائے جو موت سے خوف زدہ تھے، حالانکہ موت آپ کے نزدیک محبوب سے وصل کی علامت ہے جو عام دنیاوی اور عارضی وصال سے ماورا اور بلند تھی اور ہمیشہ کے لیے تھی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے ایمان کی پرواز حسن بصری رحمت اللہ علیہ اور ابو فضیل رحمت اللہ علیہ سے بہت بلند تھی۔ ابو فضیل رحمت اللہ علیہ جو آپ سے 2 سال بعد فوت ہوئے، ان کے بارے میں کہا گیا کہ جب انہوں نے دنیا چھوڑی تو غم و حزن نے بھی دنیا چھوڑ دی۔ آپ نے اپنے ساتھیوں اور جماعت میں ایک بااعتماد اور درخشاں عقیدے کی بنیاد ڈالی جو اپنے آقا و مالک سے اتصال پر مبنی تھا اور اس میں کسی قسم کے خوف یا لالچ کا شائبہ تک نہ تھا۔ آپ نے اپنے ساتھی عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ سے کہا تھا کہ موت وہ پل ہے جس پر سے گزر کر عاشق اپنے محبوب سے ملتا ہے۔ جہاں تک ان پر آگ کے ذکر کا اثر ہونے کا تعلق ہے تو آگ کا عنصر دراصل دوزخ اور برائی سے جڑا ہوا ہے جو اولین صوفیاء کے ذہنوں میں پیوست تھا، جبکہ بعد کے ایک عظیم صوفی شاعر مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ اس آگ کا موازنہ روشنی سے، برائی کا اچھائی سے، پاک کا ناپاک سے
کرتے تھے اور فانی کا لافانی سے کرتے تھے جو اس میں جا کر مٹ جاتے ہیں۔ کشف المحجوب میں حضرت ابو الحسن سید علی حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے بھی قہر کی آگ کا رحم کی روشنی سے موازنہ کیا ہے۔ دوسری طرف فارسی کے شعراء نے مسلسل عشق کی آگ اور اس کی زبردست طاقت کا ذکر کیا ہے۔ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ محبت کی آگ میں جل رہی تھی۔ اس تاثر میں آگ ایک مقدس اور پاک عنصر ہے جو میل کچیل کو صاف کر دیتا ہے۔ شیخ ابو بکر کلابازی رحمۃ اللہ علیہ اپنی دوسری مشہور کتاب معنی الاکبر میں آگ کی اصطلاح کو بڑے اچھے معنوں میں استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں جو آگ کو محسوس کرے وہ جل جاتا ہے، جبکہ جو خود آگ ہو اسے کون جلائے گا، یعنی وہ جو اپنے نفس کی قید میں ہے اور گنہگار ہے وہ خدا کے قہر کا شکار ہوگا، لیکن جو خدا کی محبت کی آگ میں جل رہا ہے یوم قیامت اسے کیا خوف ہوگا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم میں صوفی کی آرزو کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ خدا کی آگ ہے جو اس نے اپنے ولیوں کے دلوں میں روشن کی ہے تاکہ اس سے وہ اپنے اندر کی خواہشات، بیکار تصورات، مقاصد اور ضروریات کو جلا دیتی ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدا سے محبت، ان کی آرزو اور شوق ناقابل موازنہ تھا۔ وہ خدا کی محبت کی آگ میں جل رہی تھی، لہذا موت کے ذکر پر وہ خوف سے نہیں کانپتی تھی، بلکہ یہ خدا سے ملنے کی بے قرار خوشی تھی جس کی وجہ سے وہ کانپ اٹھتی تھی۔